السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بعض اوقات آپ کو ایسے موضوعات پر یا موضوع پر ویڈیو بنانی پڑ جاتی ہے جو کہ شاید کچھ لوگوں کے لیے اتنی دلچسپی کا باعث نہ ہو، لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس میں سب سے پہلے تو میں آپ کو دو ویڈیوز یعنی ویڈیو بیانات یا ان کے خیالات پیش کروں گا، جو اس ویڈیو میں جو دو شخصیات ہیں، پہلے آپ یکے بعد دیگرے یہ ویڈیوز ملاحظہ کیجئے۔ میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں، ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی، عقل کے ناخن لے لیں، ورنہ یہ تمہاری ہوئی لوٹی ہوئی دولت بھی کام نہیں آئے گی، یہ فرسودہ نظام کو بھی آگ لگا دیں گے، اور اس ساری سوچوں کا پاکستان میں زندہ رہنا مشکل کر دیں گے، ہم مر مٹیں گے۔ میں حکومت کو آخری وارننگ دینا چاہتا ہوں، ورنہ اس ملک میں لبیک یا رسول اللہ کی ایسی تحریک چلے گی۔ یہ جو لوگ وہاں پہ آئے ہیں احتجاج کرنے کے لیے، کون لوگ ہیں؟ یہ عاشق رسول ہیں، یہ عشق کی آگ میں جلتے ہوئے آئے ہیں، یہ عاشق ہیں، ان کو فائدہ اور نقصان سمجھ نہیں آتا، یہ دماغ سے نہیں سوچتے، یہ دل سے سوچتے ہیں، اور یہ عاشق رسول ہیں۔ آپ ان کو زبردستی گرفتار کر لیں گے، ان کو ماریں گے، ان کو گھروں میں بند کر لیں گے، ان کو واپس ان کے گھروں پہ آپ بھجوا دیں گے، آپ کچھ بھی کر لیں گے، ان کے دل سے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت آپ نہیں نکال سکیں گے، چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا چلتے ہیں یا نہیں چلتے، لیکن محبت پوری کرتے ہیں۔ لیکن عاشق رسول، میں پھر آپ کو کہوں گا کہ وہ ایسے نہیں سوچتے، ان کا سوچنے کا اینگل عشق کا ہے، وہ تو عشق کی آگ میں پہلے ہی جل رہا ہے، آپ اس کو اور کتنا جلائیں گے، اور وہ اور طرح سوچتا ہے، تو آپ اس کو قصوروار قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ ریاست کے اوپر ان لوگوں نے اٹیک کیا ہے، ریاستی اداروں کو اور عام لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا۔ یعنی یہ عشق نبی میں کیسے اندھے ہو گئے کہ انہوں نے غریب کا رکشہ ہی جلا دیا، غریب کی ریڑھی جو ہے اس کو لوٹ لیا، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ عاشقان رسول حملہ کریں تو یہ جاتے ہیں سیدھا، اور میں عاشقان رسول جو کہہ رہا ہوں وہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ یہ واقعی عاشق رسول ہیں، عاشق رسول کیا ایسے ہوتے ہیں؟ جی، پہلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ اس وقت کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد جب گزشتہ حکومت یعنی نون لیگ کی حکومت میں ایک اپوزیشن کے رکن اسمبلی تھے، تو وہ تحریک لبیک پاکستان کے دھرنے کے حوالے سے کیا فرما رہے تھے، یہ تو آپ نے غور سے سن لیا ہوگا، اس پر اب میں کیا تبصرہ کروں۔ دوسری ویڈیو میں جو ایک ٹیلی ویژن چینل کا اینکر ہے جس کو صحافتی برادری میں گیلا تیتر کہا جاتا ہے، اس کے ارشادات یا فرمودات بھی آپ نے سنے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعی طور پر دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ یہ نواز شریف کے دور میں جب انہوں نے دھرنا دیا تھا ٹی ایل پی نے، یہ اس وقت گیلے تیتر کا یہ بیان تھا، اور اب جب کہ عمران خان کی حکومت کے خلاف یا ان کے اپنے مطالبات کے حق میں اس طرح کہوں گا کہ ان کے اپنے مطالبات کے حق میں جب یہ دھرنا اور لانگ مارچ جاری ہے، تو اس گیلے تیتر نے کس طرح پینترا بدلا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں ذہنیت اور اصول وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے ہیں، اسی کو ہم لوگ منافقت کہتے ہیں۔ اگر یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ ایسے ہی ہے کہ اگر آج میں بامر مجبوری یا خوشی سے گھوڑے کا گوشت کھاؤں تو وہ حلال ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ سینٹرل ایشیا میں آج بھی لوگ گھوڑے کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی اگر آج میں یہ گوشت کھاؤں گھوڑے کا تو وہ حلال ہے۔ ایک سال بعد میرا کوئی دوست، عزیز رشتہ دار یا کوئی اور شخص گھوڑے کا گوشت کھانا شروع کر دے تو میں اس پر یہ فتویٰ صادر کر دوں کہ نہیں جناب، یہ گھوڑے کا گوشت تو حرام ہے یا حلال نہیں ہے، مکروہ ہے۔ یہ صورتحال ہے ہمارے ملک کے وزیر داخلہ اور ایک اینکر کی۔
اب ان لوگوں کی کریڈیبلٹی کا آپ اندازہ لگا لیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قوم جاہل ہے. آج کل وہ زمانہ نہیں ہے کہ آپ کی کہی ہوئی بات وہ آپ کے سامنے نہیں آئے گی. آپ نے وزیر اعظم کی متعدد ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ جو ماضی میں جو کہتے رہے ہیں آج وہی خود کر رہے ہیں. اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ جو لانگ مارچ میں TLP کے جو کارکنان ہیں ان سے کلاشنکوفیں برآمد ہوئی ہیں. تو میری تو شیخ رشید صاحب سے یہ درخواست ہوگی کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ پاکستان میں تو رکشے سے اگر حکومت وقت چاہے تو توپ برآمد کر سکتی ہے. شیخ رشید صاحب کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ ان کے گھر سے بھی ایک کلاشنکوف برآمد کی گئی تھی. پیپلز پارٹی کے یہ جو بے نظیر بھٹو شہید کا جو پہلا دور تھا اس میں آپ کو یاد ہوگا جس میں ان کو 7 سال قید کی سزا بھی سنائی گئی تھی. اور یہ عام باتیں ہیں. اب میں آتا ہوں بڑے سنجیدہ موضوع کی جانب، انتہائی سنجیدہ. وہ یہ ہے کہ میرے پاس جو میرے دوست احباب نے جو مجھے ویڈیوز بھیجی ہیں تحریک لبیک کے لانگ مارچ یعنی گزشتہ روز گزشتہ شام یا آج صبح جو ان کے ساتھ ہوا، آپ یقین کیجئے کہ کوئی کمزور دل شخص وہ ویڈیوز نہیں دیکھ سکتا. اس لانگ مارچ کے شرکا کے سروں میں اس جگہ پہ ادھر گولیاں لگی ہوئی ہیں، گردن میں گولیاں لگی ہوئی ہیں. ایمبولینسز ہیں کہ اس میں زخمی اور جو جاں بحق ہونے والے افراد ہیں ان کو لے جایا جا رہا ہے. یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 3 پولیس اہلکار اس میں جاں بحق یا شہید ہو چکے ہیں. اور مسلسل ایسی ویڈیو بھی ہے جس میں تحریک لبیک کے قائدین اپنے کارکنوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ او میرے بچوں، بھائیوں، نوجوانوں، پولیس والے پر ہاتھ مت اٹھانا، پولیس والے کو تشدد کا نشانہ مت بنانا، یہ ہمارے بچے ہیں، ہمارے بھائی ہیں. اب دیکھیں اگر پولیس والا مر رہا ہے تو وہ بھی پاکستانی، وہ بھی کسی ماں کا بیٹا، کسی بہن کا بھائی، کسی بیٹی کا باپ، کسی بیوی کا شوہر ہے. اور اگر تحریک لبیک کے کارکن اس میں جاں بحق ہو رہے ہیں تو وہ بھی پاکستانی، وہ بھی کلمہ گو مسلمان. تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کو دہشت گرد جماعت کی طرح سے ٹریٹ کریں گے. پرسوں تک شیخ رشید کہہ رہے تھے کہ نہیں، نہ تو یہ کالعدم ہے، نہ ان پر بین لگایا گیا ہے، اور نہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے. اب سیاسی جماعت نہیں ہے تو انہوں نے حال ہی میں جو ضمنی الیکشن لڑے اپنے نشان کے اوپر، کرین کے نشان کے اوپر، اور آج بھی ان کے ارکان جو ہیں وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. سندھ اسمبلی میں شاید ان کے 3 یا 4 MPAs ہیں. تو یہ تضاد نہیں ہے؟ آج کل تک وہ عاشقان رسول تھے، آج وہ دہشت گرد ہو گئے. آج آپ ان کو TTP کے ساتھ ملا رہے ہیں. بات یہی ہے کہ جب آپ مانسٹر، جب آپ اپنے لیے اپنے ہاتھ سے کوئی بلا، کوئی ہوا پیدا کرتے ہیں، یعنی کسی کو مانسٹر جسے کہتے ہیں آپ بنا لیتے ہیں، کل کو اس کا ہاتھ آپ کے گریبان پر آتا ہے. وہ بہت پرانی ایک سینگ ہے کہ جب ہاتھوں سے جب آپ گرہ لگاتے ہیں نا، وہ پھر دانتوں سے بھی نہیں کھولی جاتی. آپ دھاگے پہ یا کسی باریک اس پہ ہاتھ سے گرہ لگا تو دیں گے لیکن وہ کھلے گی نہیں. دانت سے بھی شاید موٹی رسی ہو تو کھل جائے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ہمارے ملک کے لیے صحیح نہیں ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ان کو انڈیا کی طرف سے فنڈنگ آ رہی ہے، ان کے اکاؤنٹ ہم نے ڈسکور کیے ہیں، دریافت کیے ہیں کہ جی انڈیا سے ان کو. بھائی اگر انڈیا سے فنڈنگ آ رہی ہے تو اس کو روکنا کس کا کام ہے؟ یہ تو آپ FATF کا کام آسان کر رہے ہیں کہ جی پاکستان میں مبینہ طور پر دہشت گرد یا شدت پسند تنظیموں کو منی لانڈرنگ کے ذریعے یا غیر قانونی طریقے کے ذریعے باہر سے یا دیگر ذرائع سے فنڈنگ ہو رہی ہے. یہ تو آپ FATF یعنی FATF کا کام آسان کر رہے ہیں. یہی تو ہم پر الزام ہے کہ پاکستان میں جتنی شدت پسند یا انتہا پسند یا دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو فنڈنگ کی جا رہی ہے مختلف ذرائع سے. اب وہ ذرائع کون ہے اس کا پتہ چلانا تو حکومت کا کام ہے. وزیر آ کر ایک وزیر اور بیان دیتا ہے، دوسرا وزیر اور بیان دیتا ہے، اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پنجاب میں رینجرز کو طلب کر لیا گیا ہے. اب آپ یہ بتائیں، رینجرز فوج کا حصہ ہے، کیا پاکستانی فوج پاکستانی شہریوں پر گولی چلائے گی؟ اور اگر چلائے گی اور اس میں ہلاکتیں ہوئیں تو آپ سوچ سکتے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے کتنے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے. کیا ہم ایک مرتبہ پھر 1977 کی جانب جا رہے ہیں جب اسی طرح کی ایک نفاذ شریعت یا تحریک نظام مصطفیٰ چلی
اس کا مطمع نظر تو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ہٹانا تھا، لیکن آخر ہوا کیا؟ آخر ہوا یہ کہ ملک پر مارشل لا مسلط کر دیا گیا، اور اس مارشل لا کے خوفناک اور بھیانک نتائج آج دن تک ہم بھگت رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر، آپ پر، ہم سب پر رحم کرے، کرم کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر، بھلائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم۔